امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، معجزہ شکل قمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اسلامی دعوت مشرکین کے ساتھ اس کشمکش کے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اس کائنات کا نہایت عظیم اور عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین کے ساتھ مجادلات کے جو بعض نمونے گزر چکے ہیں، ان میں سے یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مختلف نشانیوں کا مطالبہ کیا، اور قرآن کے مطابق انہوں نے پورا زور دے کر قسم کھائی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ نشانیاں پیش کر دی تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، مگر اس کے باوجود ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا اور ان کی طلب کردہ کوئی نشانی بھی پیش نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس کے قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی اور اسے معلوم تھا کہ اگر قریش کو ان کی طلب کردہ کوئی نشانی دکھلا بھی دی جائے تو وہ فی الحال ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یعنی اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، سوائے اس صورت کے کہ اللہ چاہ جائے، مگر ان میں سے اکثریت نادانی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی نشانی نہ بھی دکھلائی جائے لیکن مزید مہلت دے دی جائے تو آگے چل کر یہی لوگ کوئی نشانی دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کردہ کوئی نشانی نہیں دکھائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی طلب کردہ نشانی ان کو دکھلا دی جائے، لیکن پھر ایمان نہ لائے پھر انہیں ساری دنیا سے سخت تر عذاب دیا جائے گا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر ہو اور دوسرا ٹکڑا کہکان پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ اور کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقام، اس پر گواہ رہنا۔ روایت کے مطابق یہ معجزہ 13 یا 14 ذی الحجہ یا 18 ذی الحجہ کو ہوا۔ ناظرین، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا۔ قریش نے اسے بڑی وضاحت سے کافی دیر تک دیکھا اور آنکھ مل مل کر اور صاف کر کے دیکھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اور اس پر بحث و مباحثہ کیا، اور کہنے والوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کیا ہے تو وہ سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، باہر والوں کو آنے دو، دیکھو کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا، باہر سے جو کوئی بھی آیا اس نے اس واقعے کی تصدیق کی، لیکن پھر بھی ظالم ایمان نہیں لائے۔ ناظرین، قرآن مجید میں بھی اس معجزے کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں گے اور کہیں گے یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ ناظرین کرام، کچھ عرصہ پہلے اپولو 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو تصویر لی تھی، اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصویر ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہے، تاحال تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
ناسا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ اس تصویر میں راکی بیلٹ کے مقام پر چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ سائنس کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔